السلام علیکم یا علی مدد، آپ دیکھ رہے ہیں الحسینیہ یوٹیوب چینل۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكر ذكري وذكر ذكر الله وذكر الله عبادة الصلوات. شامل محترم دل میں نشا صاحب سے اجازت کے ساتھ، وہ چہرہ شناسی نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کو جاننے کے لیے کم سے کم 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی پہچان جائیں گے، میں آپ کو بھی پہچان جاؤں گا۔ تمہارے دل میں جو حب ابو تراب نہیں، تمہارے دل میں جو حب ابو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں۔ میں شکر گزار ہوں، موسم کی گرمی کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ولایت علی کی گرمی کو بیدار کیا جائے، اور اس شہر میں ولایت علی کی جو گرمی ہے وہ لوگ جانتے ہیں۔ بس میں براہ راست اجازت چاہتا ہوں، مجھے لاہور پہنچنا ہے، جتنی حاضری مجھے نہیں لکھی۔ رسول نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی بن ابی طالب سے۔ یاد رکھیں، بانی فرش بچھا سکتا ہے، لائٹ لگا سکتا ہے، خوشبو بکھیر سکتا ہے، لیکن آپ کے چہروں سے بانی کا تعلق نہیں ہے۔ امام بارگاہ کی رونق لائٹیں ہیں، لیکن آپ کے چہرے کی رونق کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ دل میں علی کی محبت ہوگی تو چہرے میں رونق آئے گی۔ اللہ ایک ہے، ہمیں ایک صادق امین نے بتایا اللہ ایک ہے۔ ہمیں کیا پتا قیامت آئے گی، ہمیں تو ایک صادق امین نے بتایا قیامت آئے گی۔ ہمیں کیا پتا فرشتے، ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں کہ فرشتے ہیں، وہ تو ایک صادق امین نے بتایا نا۔ صادق امین قرآن کا لقب نہیں ہے۔ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر مشرکوں سے کہا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے مشرک تھے، منافق تھوڑی تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، عبداللہ کے بیٹے تو صادق امین ہے، بس سے بتے یہاں سے گنجائش پیدا کیجیے گا۔ اس صادق امین نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے سر جھکا دیا۔ اس نے کہا جنت ہے، ہم نے سر جھکا دیا۔ اس نے کہا قیامت آئے گی، ہم نے سر جھکا دیا۔ اس نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے سر جھکا دیا۔ فکرہ کہنا چاہتا ہوں، جو رسول بتاتا رہا دکھایا نہیں، اسے مانتے گئے۔ اللہ ایک ہے، بتایا دکھایا نہیں، سر جھکا دیا۔ قیامت آئے گی، بتایا دکھایا نہیں، سر جھکا دیا۔ فرشتے ہیں، بتایا دکھایا نہیں، سر جھکا دیا۔ مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی، جسے صرف بتاتا رہا اسے تو مانتے رہے، جسے بتاتا بھی رہا دکھاتا بھی رہا، کبھی مدینے کے منبر پر، کبھی غدیر کے منبر پر۔ میں دامن وقت کو سمیٹتے ہوئے پھر صاحب مجھے اجازت دیجیے۔ دنیا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے علی کو نکال دیں۔ یاد رکھیں، علی ہماری ضرورت نہیں۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، ایک سجاد کے اگر سمجھ آ جائے، پہنچ جائے۔ نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں، مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے، میں نے کہا علی نہیں
सांसों में है बसा, मैं किस तरह नमाज पढ़ूं सांस रोक के। जिनकी सांसों में अली बसा, खुदा करे हमें वो सांस नसीब ना हो जिसमें अली ने बसा हो, और खुदा करे उनकी सांस ना आए जिन्हें अली पसंद ना हो। सहारा ले लो, शायरी का सहारा ले लो। दुनिया हमसे तकाजा है ना, शुक्र है अज़ादारों की मेहनत के बाद हमें अपना कलमा तो वापस मिला। ऐसे ही है जैसे कोई गुमशुदा चीज मिल जाए अचानक। कल तक नहीं कहते थे अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फर्ज। इसकी तफसील छोड़कर सिर्फ एक जुमले की वजाहत और 8 शेर अपने मसाइल। ये मोमिन की मस्जिद है, ऐसा मिला। ये गली मोमिन की है, ये घर मोमिन का है, ये रंग लगा हुआ ये घर मोमिन का है, गाड़ी में लिखी हुई अली वाली सी घर गाड़ी मोमिन की है। कौन कह रहा है? आपको कह रहा है ये मोमिन का घर है, ये मोमिन का भाई है। आपका मोमिन अफसर आया, खुद को मोमिन क्यों नहीं कहता? मेरे नौजवान आपको मोमिन क्यों कहता है? मोमिन कहते किसको है? चौथी जमात की किताब में मोमिन उसे कहते हैं जो ईमान लाया हो, जो नमाज पढ़ता हो, जो रोजा रखता हो, जो हज करता हो, जो ज़कात देता हो। वो भी तो कलमा पढ़ता है, वो भी तो ईमान लाया है, वो आपसे ज्यादा नमाज पढ़ता है। जो नमाज रसूल ने छोड़ दी वो पढ़ता है, वो आपसे ज्यादा रोजा रखता है, वो आपसे ज्यादा हज करता है, लेकिन वो खुद को मोमिन नहीं कहता। आखिरी बंदे तक मेरी आवाज जाएगी, मैं हासिल चाहता हूं अपनी तकरीर का। वो खुद को मोमिन नहीं कहता, आपको मोमिन क्यों कहता है? आपको पता हो या ना पता हो, उसे पता है कि हम मोमिन ईमान की वजह से नहीं कहलाते, हम मोमिन खुले ईमान की वजह से कहलाते। इसलिए कि हमारा अमीर खुले ईमान है, कायनात में दूसरा अमीर नहीं। इसलिए जरा थोड़ा सा बेदार होइएगा। कहा जाता था कि कब तक हम खैबर और खंदक पढ़ोगे, अब हमें समझ आई खंदक पढ़ोगे तो खुले ईमान बताना पड़ेगा। खंदक पढ़ोगे तो खुले ईमान बताना पड़ेगा, खैबर पढ़ोगे तो अलम बताना पड़ेगा। न तुम्हारा खुले ईमान से कोई ताल्लुक, न अलम से कोई ताल्लुक। मैं नामों को नहीं जानता, आवाजें कानों में आती है। तुम कहते हो अमीर मुख्तार का किरदार गलत है, तारीख का किरदार नहीं है। बदकिरदारों को क्या पता अली के चाहने वालों का किरदार क्या होगा। ये अलग मौजू है। फिर तुम्हें अमीर मुख्तार कैसे पसंद आएगा? इसलिए कि उसके हाथ में गैर मुल्की करेंसी नहीं है, अली की तलवार। और तलवार तुम्हारी कमजोरी है। तुम जंजीर का मातम इसलिए नहीं करते कि तुम्हें झनकार से डर लगता है। मिसरे पढ़ने एक फिक्रा मैंने जो मातमी जो जंजीर है उनके लिए एक फिक्रा पीर साहब की मौजूदगी। याद रखें 1 लाख के मजमे में 1000 जंजीर है, वो भी अज़ादार है, ये भी अज़ादार। उस 99,000 से नहीं कहते कि तुम खून दो, उस 1000 से जो जंजीर मार रहा है। सब इबादत के लिए आए हैं ना, सब इबादत के लिए आए हैं ना, तो सबसे क्यों नहीं कहते तुम दो? आपको पता नहीं, उसे पता है, दुश्मन ज़हीन होता। याद रखें, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, याद रखें खून बहाने के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती, खून देने के लिए टेस्ट की जरूरत होती है। इनसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इनका खून टेस्टेड है तो ये मातम कर रहे हैं।
تو کوئی وائرس نہیں ہوگا، لیکن جو اس کے خلاف ہے وہ جب ٹیسٹ کرائے گا کچھ اور نہ ہو یا نہ ہو، بغض علی کا وائرس ضرور نکلے۔ دو ہی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، یا مصرع اٹھایا جاتا ہے یا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ آج مصرع ایسے اٹھائیے کہ مقصد کا جنازہ اٹھتا ہوا نظر آ۔ دنیا ہم سے کہتی ہے اپنی زندگی سے علی کو نکال دو، ہماری زندگی کی اوقات کیا ہے؟ آؤ رسول کی زندگی سے علی کو نکال کر دیکھتے ہیں، وہاں کچھ بچتا ہے تو ہم بھی نکال دیں گے۔ شاعر کا نام ہے پیام آزمی، جتنا آپ نے ساتھ دیا اتنا حافظہ ساتھ دے گا۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ ہمارے بزرگ جب دلیلوں پہ دلیلیں دے اور نہ مانے تو پیر صاحب کو غصہ آ جاتا، پیر صاحب کا لہجہ بدل جاتا۔ آنے والا بتاتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ذہن میں رکھ کر یہ سنیے گا۔ ایک سانس پہ پڑھوں گا، لہجہ بدلوں گا، سمجھ آ جائے گا۔ ادب شناس بن پائے۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا ہے تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کے یہ تو خانے ٹاور کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے۔ بس ساتھ دیجیے گا، کہیں میں لہجہ بدلوں گا شعر سمجھ آ جائے گا۔ سارا مسئلہ آخری شعر میں ہے۔ میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیا، خندق کی بات ہے، کہیں خیبر کا ذکر ہے۔ کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو، اس میں تو صاحب زیگہ میں داور کی بات ہے۔ شیخ سنیے گا، میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ آخری شعر پر پوری طاقت چاہوں گا۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات۔ آخری شعر میں مسئلہ آئے گا، میں لہجہ بدل دوں گا۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بعد میں، حیدر کی بات۔ میں پھر لہجہ بدل رہا ہوں، میں اس سماعت کے قربان جاؤں، میں لہجہ بدلوں گا۔ میں نے سنا ہے جب سے میں ہجرت کا واقعہ، بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بعد میں، حیدر کی بات ہے۔ پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات۔
हमारी सांसों में अली है, किताबों वाला अली नहीं जो माने नादे अली पढ़कर हमारे लहू में तो आओ कुरान से पूछते हैं अली का जिक्र है या नहीं है, छोड़ो अली का जिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलादियात ज़बन, फलमूलियात क़दन, फलमुगीरात सुबन, फासलना बिही नक़न, वफ़सलना बिही जमन। समझ रखिएगा, सूरह वलादियात सवा सूरा जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। आज मैं उनको 5 सवाब की बात बता रहा हूँ। आज थक जाइएगा, वज़ू कीजिएगा, कुरान उठाइएगा, अम्मा के जहेज वाला कुरान उठाइएगा, बहू के जहेज वाला कुरान में नहीं है। हाफिज फरमान साहब का कुरान उठाइएगा, उसमें सवा सूरा देखिएगा, वलादियात है, उसके बाएं तरफ जो कुछ लिखा है हाशिया, अगर किसी को उलझन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेना, इसलिए कि इस्तिराब के आलम में सारी रात महराब इबादत पे खड़े होने से बेहतर है कि इंसान यकीन की चादर ओढ़कर इत्मीनान की नींद सो जाए। मैं अपने इस्लामाबाद में ये पढ़ रहा था, एक 65 साल का 5 वक्त का नमाजी अपने आप को अज़ादार कहते थे, उतर के कहने लगा ये कुरान में कहाँ है सूरा, कुरान में ये सूरा कहाँ है? मैंने कहा सवा सूरा है। कहा इसका कोई और नाम भी है? कहा अगर मैंने उतारा होगा तो रख देता। कहता मुझे नजर नहीं आया। मैंने कहा इसी को तो बुग़्ज़ अली कहते हैं, जिसे कुरान में सूरा नजर ना आए। इजाजत है, बस मैं दुलजला की बरामदगी है, इस पे गुफ्तगू करके जितना आप साथ दे रहे हौसला हो रहा है। वलादियात ज़बन, कसम है सर पर दौड़ते हुए घोड़े की, उसकी सुबह से निकलती हुई चिंगारी की, और जब रात को हमला करता है तो सुबह दुश्मन के सर पर होता है, और जब गर्दो गुबार छटता है तो वो कल में लश्कर में नजर आता है। जो कुरान के हाशिए में लिखा है बयान कर रहा हूँ, ये कब आयत नाज़िल हुई? पहली बात सुन लीजिए कि हमेशा अल्लाह कमाल की कसम खाता है, नफ्स की कसम नहीं खाता। कसम है उस तारे की जब वो टूटा, कसम है उस शहर की जिसमें एक बेटा और बेटा बाप रहता है। हमेशा कलाम कमाल की कसम खाता है, जैतून की कसम खाए, इंजील की कसम खाए। कह रहे कसम है सर पर दौड़ते हुए घोड़े की, घोड़े का दौड़ना कमाल नहीं है, घर से मैदान की तरफ दौड़ना कमाल है, मैदान से घर की तरफ दौड़ना कमाल नहीं है। इसका मतलब है साहब एक जुमला कहना चाहते हैं, मेरे नौजवान महसूस करें, मैंने दुलजला की मजलिस पढ़नी है, अली के घोड़े की तारीफ कर रहा हूँ। गधों को क्या पता कि घोड़े की फजीलत क्या है, गधों को समझ क्या आएगी कि घोड़ा है क्या। कसम है सर पर दौड़ते हुए घोड़े की 5 सिफात बयान की है, या जो मैं बयान कर रहा हूँ वो मान ले, या अपना कोई घोड़ा तलाश कर लेना। है घोड़े का जिक्र, मैं सवार का जिक्र नहीं कर रहा, सवारी का जिक्र कर रहा हूँ। आज जाके देखिएगा, हाफिज फरमान साहब का कुरान है, हाशिए पे जो लिखा है मैं बयान कर रहा हूँ, और तेजी के साथ बस उसके बाद मसाइल की तरफ आऊंगा। क्या कहा कि एक बनी सुलम कबीला था, इस जंग, अच्छा ये चिंगारी का मतलब ये है कि ये जंग दिन के वक्त नहीं हुई, इसलिए कि दिन के वक्त बिल्डिंग की चिंगारी नजर नहीं आती, तो सुबह से निकलती हुई चिंगारी कैसे नजर आई? ये जंग कोई ऐसी जगह जो रात को हुई है। जाइए कुरान से निकाल देंगे ना, दिल से तो नहीं निकालेंगे, हाशिया मिटा देंगे, आयत को तो नहीं मिटा सकते। लोग पूछेंगे ना कि किस जंग की वाक़या है, न बद्र की है, न खैबर की है, न खंदक की है। फिर साहब जुमला सुनिएगा, यहाँ रोककर एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। फजीलत के बाब में, मौला कायनात के बाब में अब तक जितनी शजाअत का मुजाहिरा था रसूल के सामने, कहाँ तक लड़ना है, कितना लड़ना है, कहाँ तक जाना है, अली वापस आ जाओ, अली तलवार छोड़ दो, यहाँ तक है ना अली की शजाअत रसूल की निगरानी में। लेकिन मैं तारीख का एक बड़ा उलट रहा हूँ, मेरे नौजवान महफूज कर लीजिएगा, शब हिजरत जब रसूल चले गए, कुफ्फार ने देखा कि रसूल नहीं है, अली
علی نکلے، علی گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کی بھی چال وہی، علی کی بھی چال وہی. سامنے کفار مکہ نے مکے مدینے کے باہر ایک صف بنائی، تلواریں نکال لی. علی کو آتا ہوا دیکھا، علی نے بھی دیکھا. پہلے چار میں اور مستانہ پن تھا، انہیں دیکھ کر اور حرامہ حرامہ. ہر ٹاپ ان کے سینے پہ پڑ رہی تھی. جب قریب پہنچے نا تو جملہ کا سب دعا دیجیے گا، ایک فکرہ کا، اے علی محمد تو چلا گیا، اب ہم تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے. نوجوان محفوظ کر لینا جملہ، اے علی محمد تو چلا گیا، اب ہم تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے. اتنا کہا، علی نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، تلوار نکالی نہیں، اور ایک فکرہ کہا، سوچ لو آج تو وہ بھی نہیں ہے جو مجھے روک لیا کرتا. اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ رمل. رمل کہتے ہیں کنکری، جنگ یابس، ذات سلاسل. دیکھ لیجیے گا قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں. کھولیے گا قرآن، وہ بھی ثواب، دیکھیے گا وہ بھی ثواب. جو اس میں لکھا ہے میں بیان کر رہا ہوں. بنی سلیم ایک قبیلہ تھا تو پہاڑوں کے پیچھے رہتا تھا. بارش سے پہاڑ کنکریوں میں تبدیل ہو گئے تھے، ڈھیر لگے. ذوالجناح والے جانتے ہیں نا کہ ذوالجناح کو براہ راست زمین پہ نہیں اتارتے، اس کو بجری پہ اتارتے، ریت پہ اتارتے. یہ اسے ہی پتا ہوگا نا جو ذوالجناح پرست ہوگا. شخصیت پرستوں اور خود پرستوں کو کیا پتا. ہم ذوالجناح پرست ہیں، اللہ نے ایسے عذاب کو مبتلا کیا کہ ہم ذوالجناح پرست ہیں. خدا نے تمہیں شخصیت پرستی کے عذاب میں مبتلا کر دیا. نوجوانوں کو ایک فکرہ کرو، حیرت سے نہ دیکھے. شخصیت پرستی بت پرستی سے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ بت پرستی میں جو کچھ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں، بت کچھ نہیں کرتا. شخصیت پرستی میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. مان جاؤ اس مزاج کو سمجھنے والے. کہا جاؤ سب کو بھی کرو. اب تو حاشیے میں لکھا ہے، میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا اگر تھوڑی سی عزت مل جائے، کیونکہ حاشیے میں لکھا ہے. حضرت ابوبکر آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. کہا جاؤ. گھوڑا بھی تیار، گھوڑے میں بیٹھے، تھوڑی دور گئے، اس کے سر تھس جاتے تھے، واپس آ گئے. تاریخ کا ایک ایک ورق ہے. جنگ ذات سلاسل، جنگ رامل، جنگ یابس. واپس آ گئے. یا رسول اللہ گھوڑا آگے جاتا ہی نہیں. اس کے بعد حضرت عمر آئے، کہا میں جاتا ہوں. وہ گھوڑے میں بیٹھے، گھوڑا 2 قدم آگے گیا، واپس آ گیا. اس کے بعد عمر ابن عاص نے کہا میں جاتا ہوں. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، گھبرائیے گا نہیں. میں اس لیے زیادہ جاؤں گا کہ میں ان سے بہتر جنگ لڑنا جانتا ہوں. گھوڑے میں بیٹھے، تھوڑی دور کے واپس آ گئے. جملہ سنیے گا جتنی طاقت ہے مجھ میں. کہا یا رسول اللہ گھوڑا جا ہی نہیں سکتا. کاش گھوڑے کی بھی زبان ہوتی. خیبر میں بھی لشکر نہیں بدلا تھا، علمدار بدلا تھا. اس جنگ میں بھی گھوڑا نہیں بدلا. کہا لیا علی کا ساتھ دھیان دیا، علی کا بازو پکڑا. قرآن دیکھیے گا جا کر مقام احزاب تک آ کر ایک فکرہ کا ہے کہ اے علی اگر مجھے اپنی امت کی گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو آج تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ امت تیرے قدموں کی خاک کو شفا سمجھتی. علی گھوڑے میں بیٹھے، ادھر گھوڑے میں بیٹھے، وہی گھوڑا، وہی بجری. فزکس پڑھنے والے بچے جو پڑھے لکھے، رگڑ چنگاری فرکشن سے نکلتی، دھسنے سے نہیں نکلتی. فرکشن جانتے ہیں نا، تیز رفتاری کے ساتھ جب 2 سطحیں ٹکراتی ہیں تب چنگاری نکلتی. دھسنے سے نہیں، لوہے کو لوہے میں گاڑ دیں چنگاری نہیں نکلے گی. جب بڑھ رفتاری کے ساتھ، سمجھ گئے جملہ سنیے گا. ادھر علی گھوڑے میں بیٹھے، وہی گھوڑا جو چل نہیں سکتا تھا
اس نے دوڑنا شروع کیا، دوڑتا جاتا تھا، سم ٹکراتے جاتے تھے، چنگاری نکلتی جاتی تھی، آیت آتی جاتی تھی، ولادیات زبان۔ قرآن پڑھیے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا ماتمیہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی اقتدار ایسا ہے ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اب کل آپ نماز میں ادب کے بعد یہ سورہ پڑھیے گا، نماز کا مزہ نہ آئے تو مجھے پکڑ لیجئے گا، اس لیے جب آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا یہ سورہ نہیں ہے، یہ علی کے گھوڑے کی تعریف ہے۔ اشارت کرو بزرگان کا، بس تاریخ کو مکمل کرنا۔ ادھر علی کہے رات کو چلے، فجر ہوئی، اول وقت کے نمازیوں نے سب بنائے، رسول آ گیا، رسول نے نماز شروع کی، علم پڑھی، ابھی دوسرا سورہ پڑھنا چاہتے تھے، جبریل ہے، کہا یا رسول اللہ وہ نہیں ہے، بولیے گا لوگ ابھی تک خاموش، رسول وہ نہیں ہے۔ جب پڑھا ہوگا تو رسول کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے گھوڑے کی تعریف ہے، رسول پڑھتے جا رہے ہیں اور جھومتے جا رہے ہیں، جھومتے جا رہے ہیں، رسول جھوم رہے ہیں، نمازی جھوم رہے ہیں، تو رسول تو بولنے گیا، نماز ختم کی، آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ کس کے گھوڑے کی تعریف ہے، رسول نے منہ پھیر لیا جیسے انتظار کر رہے ہیں، ادھر ہے یا رسول اللہ کس کے گھوڑے کی تعریف، رسول نے منہ پھیر لیا۔ اتنے میں علی 4,500 بنی سلم کے لوگوں کو ایک رسی میں گرفتار کر کے آتا ہوا نظر آیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ذات سلاسل، رسی میں گرفتار کر کے لے گئے۔ اب جب داخل ہوئے نا سب نے مڑ کے دیکھا، کہا تم سوال پوچھ رہے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ کس کے گھوڑے کی تعریف ہے، کہا دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ بس آخری جملہ، اعتراض آیت پہ نہیں، اعتراض باقی پہ نہیں، اعتراض گھوڑے پہ نہیں، اعتراض جنگ پہ نہیں، اعتراض کیا کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رسی میں 4,500 لوگ گرفتار ہو جائے، تمہیں دست خدا کا پتہ ہو تو پوچھو۔ ایک طالب علم والا جواب دے رہا ہوں، تاریخ میں نے پڑھی ہے، سوال کیا کہ ایک رسی میں 4,500 کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اس طالب علم کا جواب سن لیجیے، جب بغض علی میں کروڑوں گرفتار ہو سکتے ہیں تو 4,500 کی کیا حیثیت؟ تمہیں کیا پتا سلجھنا کیا ہے، تمہیں کیا پتا اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک منظر اور دکھا دوں مصائب کی طرف، جائیے قرآن پڑھیے، حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت موسیٰ طور پہ گئے، فکرے کے داغ کیا ہوا، معصوم کی خالی کرسی دیکھ کر غیر معصوم بیٹھ گیا، اس نے ایک بچھڑا بنایا، کہا خدا یہ ہے، کہا میں کیسے یقین ہے، قرآن تو ہے نا بزرگان، ابھی تک میں 30 پاروں کے درمیان ہوں، گھر جا کے دیکھ لیجیے، کہا یہ بول سکتا ہے، اشارہ کیا، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ پڑھیے مجھے جس مقصد کے لیے، موسیٰ واپس آیا، موسیٰ کا قد دراز گریبان سے پکڑا اور اس کو ممبر سے اتارا اور کہا یہ بتا یہ بچڑا بولا کیسے، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری، سن اللہ کے نبی، جب فرعون کا لشکر آ رہا تھا، فرعون کا لشکر آ رہا تھا، آگے آگے موسیٰ تھا، موسیٰ کی فوج قافلہ تھا، اس کے آگے ایک سوار تھا جو گھوڑے پہ سوار تھا، تمہیں خطبہ البیان سمجھ کیسے آئے گا؟ کہہ رہے کہ وہ جو سوار تھا، تمہاری نظر فرعون پر تھی، میری نظر اس سوار پہ تھی، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس نے دریا میں قدم رکھا، دریا میں راستہ بن گیا، قرآن کی جملے کہا وہ جہاں جہاں قدم رکھتا تھا میں دیکھتا تھا وہاں وہاں سے سبزہ اگتا تھا،
صبح کی مٹی جمع کرنی شروع کر دی. قرآن ہے, اس کے صبح کی مٹی جمع کرنی شروع کر دی. اس بچڑے میں نے تھوڑی سی مٹی ڈالی, وہ بولنا شروع ہو گیا. نہیں, آخری بحث چلی, یہ گھوڑے پہ سوار کون تھا؟ مولویوں کا کام ہی بحث کر. سب نے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے کہا یہ جبریل تھے. انگریزی سمجھتے ہیں, ڈپلیکیشن آف ایفرٹس, ایک کام کو 2 دفعہ کرنا. جب جبریل کو گھوڑے پہ ہی بٹھانا تھا تو پر کاہے کے لیے دیے تھے؟ اللہ کی ڈپلیکیشن آف ایفرٹ پر کاہے کے لیے؟ یہ بغض علی ہے کہ جبریل نظر آ جائے گا, گھوڑے پہ علی نظر نہیں آئے گا. تمہیں کیا پتا اس گھوڑے کے پاؤں کے تلے فضیلت کیا ہے جس نے صرف موسیٰ کو راستہ دکھایا؟ اس کی فضیلت ہے. اور جو حسین کی خبر لے کر آیا ایام ازاں زلجنہ برآمد ہوگا نا, بزرگان گرامی, جب برآمد ہوا کرے نا تو اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ایک دعا مانگو کہ مولا حسین آپ کو سکینہ کا واسطہ ہے, امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس معصومہ پر جس کے رخسار کا رنگ کربلا سے لے کر شام تک. بڑا گہرا تعلق ہے شہزادی کا زلجنہ سے, اجرکم اللہ, خدا آپ کے عبادت کو قبول کرے. بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے بزرگان گرامی. یہ زلجنہ کتنا باوفا ہے, 71 لاشیں حسین نے اٹھائے, گھوڑے پہ بیٹھتے تھے, مقتل میں جاتے تھے, لاش اٹھا کر لے آتے تھے. لیکن جب اکبر گرے ہیں نا, حسین نے گھوڑے کو تلاش کیا, گھوڑا ملا نہیں. ایک دفعہ رکاب میں پاؤں ڈال کے کوشش کی کہ زلجنہ پہ بیٹھ جائے, بیٹھا نہیں گیا. مقتل کا جملہ ہے, اکبر کی لاش میں کیسے پہنچے؟ جیسے 6 مہینے کا بچہ ماں کی گود, گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا. اجرکم اللہ, جب لاش اٹھانے کا وقت آیا نا, کہا زلجنہ میرا سہارا بنو. اجرکم اللہ. بس آخری جملے بزرگان گرامی, وقت رخصت معصوم سے پوچھا, شہزادی کونین سے پوچھا, کسی نے شہزادی آپ کون سے مصائب سننا چاہتی ہیں؟ ہر مصائب قیامت ہے نا. لیکن معصومہ نے کیا کہا, مجھے رخصت امام سنا. گھٹ کے نہ روئیے گا, کیا پتا زندگی رہے نہ رہے, کیا پتا آپ کے درمیان کوئی زنجیروں والا بیٹھا ہو, کیا پتا بیویوں کے درمیان کوئی چلے ہوئے کرتے والی بیوی بیٹھی ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وقت رخصت حسین خیمے میں آئے, کہا زینب میرا سلام آخر, ام لیلہ میرا سلام آخر, ام فروہ میرا سلام آخر, اے میری ماں کی فنین کنیز فضا تجھے میرا سلام آخر. پھر ایک دفعہ کہا سکینہ سلام آخر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب سب کو سلام آخر کر چکے, ایک دفعہ کہا بہن کوئی بوسیدہ لباس لے آ. شہزادی لے کر آئے, اس کو تار تار کیا, لباس اتار کے وہ پہنا. بہن نے پوچھا یہ بوسیدہ لباس کیوں پہنا ہے؟ کوئی بہن خدا نہ کرے کوئی بہن زندگی میں یہ جملے سنے, کہا بہن کل میرا لاشا پامال ہوگا, ایسا نہ ہو کہ لوگ لباس چھین لیں, میں اس لیے بوسیدہ لباس پہنوں. سلام ہو میرا شہزادی پر. بس آخری جملے ہیں, زلجنہ لے کر آئیے گا. سب سے رخصت ہو کر جانے لگے نا, شام کے ظاہر بیٹھے ہیں. خیام گاہ کے باہر ایک جگہ ہے جہاں سکینہ صبح سے نکلی تھی. حسین گھوڑے پہ بیٹھے, جب خیمے سے نکلنے لگے نا, جملہ سنیے گا. اس وقت شہزادی زینب نے جملہ کہا, ماتھے کو چوم کے کہا, بھیا ایک دفعہ بتا تو دو کہ تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے, تم فاطمہ کے دودھ کی تاثیر دکھا دو. بھیا ایک دفعہ اپنی جنگ تو دکھا دو. حسین گھوڑے پہ بیٹھے, تلوار نکالی, حملہ کیا.
चला आगे नहीं बढ़ा, गर्दन ने बाहें डाल दी, बाहें डालकर एक जुमला कहा, मैं जानता हूं तू थक गया है, लाशें उठा उठा के थक गया है, बस मुझे मक्तल तक छोड़ा, मेरी माँ इंतजार कर रही। अजर को बोलना आखिरी फिक्रा मुल्कान गिरामी, आखिरी फिक्रा, मैं सारे मसाइब छोड़ रहा हूं, नीचे उतरे, क्या देखा, सकीना सुबह से लिपटी हुई है, गोद में लिया, कहा सकीना हमें जाने दो, कहा बाबा मैं किसके सीने पे सोऊंगी, मैं आपके सीने पे सोती हूँ। हुसैन ने क्या कहा, बेटी आज से तरतीब बदल जाएगी, तू माँ के सीने पर